نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الجمع بين السورتين في الركعة. جمع کرنا دو صورتوں کا ایک رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں اگر ہم دو صورتیں پڑھتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ عموماً ہم تو ایک رکعت میں ایک ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اگر کوئی ایک سے زیادہ دو یا تین پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ والقراءۃ بالخواتیم، اور سورت کی آخری آیات پڑھنا، مطلب ساری سورت تو آپ نے نہیں پڑھی لیکن سورت کا صرف آخری حصہ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو اجازت ہے؟ جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حرم میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو امام آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں تو عموماً وہ سورتوں کے آخری حصے سے لے کے آخر تک سورت پڑھا دیتے ہیں، یعنی شروع سے آخر نہیں پڑھاتے بلکہ صرف آخری حصہ پڑھاتے ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی گنجائش، یہ سنت میں یہ چیز ملتی ہے؟ اور کیا وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، اور ایک سورت دوسری سورت سے پہلے پڑھ لینا، یعنی ترتیب کے علاوہ پڑھنا۔ مثال کے طور پر ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورت البقرہ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد سورت آل عمران پڑھی جائے، پھر النساء پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی پہلی رکعت میں سورت آل عمران پڑھ لیتا ہے اور دوسری میں البقرہ پڑھتا ہے، کیا یہ کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس معاملے میں عموماً کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی ہاں یا نہیں، آگے آپ دیکھیں گے۔ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ، اور کسی سورت کی صرف پہلی آیتیں پڑھ لینا، جیسے سورت البقرہ کی الف لام میم سے شروع کر کے کچھ آیتیں عذاب النظیم تک مثلاً پڑھ لینا، یا اسی طرح سورت الکہف کی پہلی چند آیات پڑھ لینا، یا کسی بھی سورت کی پہلی کچھ آیتیں پڑھ لینا اور آخر تک پوری سورت نہ پڑھنا۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّائِبِ، اور عبداللہ بن صائب سے ذکر کیا گیا، قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمنون صبح کی نماز میں پڑھی، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون، یہاں تک کہ جب سورت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، او ذکر عیسیٰ، یا حضرت عیسیٰ کے قصے پہ پہنچے، اخذتہ سعلۃ، تو آپ کو کھانسی آ گئی۔ یہ سعالین دوائی جو ہے نا کھانسی کی، یہ اسی سے ہے، عربی کا لفظ ہے۔ سعلۃ یعنی کھانسی آ گئی، فرکع، تو آپ نے کیا کیا؟ وہی رکوع کر دیا، یعنی پوری صورت مکمل نہیں کی، کچھ آیات پڑھ کے وہیں پر رکوع کر دیا۔ وقرأ عمر فی الرکعۃ الاولی، اور پڑھی عمر نے پہلی رکعت میں کتنی؟ ب120 آیتن، 120 آیتیں، کس چیز کی؟ من البقرۃ، سورۃ البقرہ کی۔ وفی الثانیۃ، اور دوسری رکعت میں بسورۃ من المثانی، مثانی کی ایک سورت میں سے آپ نے پڑھی۔ مثانی وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں 100 سے زیادہ آیات ہوں یا 100 تک آیات ہوں، 100 یا 100 کے قریب یا 100 سے کچھ کم و بیش، وہ مثانی ہوتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی رکعت لمبی تھی 120 اور دوسری میں 100 یا اس سے کچھ کم یا تھوڑی سی زیادہ۔ وقرأ الاحنف، اور احنف بن قیس جو ہے انہوں نے کیا پڑھی؟ یہ بھی صحابی ہیں، بالکہف، سورۃ الکہف، فی الاولی، شروع رکعت میں، وفی الثانیۃ بیوسف، اور دوسری رکعت میں سورۃ یوسف۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سورۃ یوسف ترتیب میں کہاں ہے؟ سورۃ الکہف سے پہلے ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھ لی اور دوسرے میں سورۃ یوسف پڑھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ ہم جس طرح اس وقت ترتیب ہے قرآن کی اسی طرح ہی رکعتوں میں چلیں۔ ہاں، اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جیسے ایک ہی سورۃ البقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں پہلی آیتیں پڑھ لیں اور آخری رکعت میں آخری آیات پڑھ لیں، ایک سورت کی ترتیب نہ بدلیں، لیکن مختلف صورتیں اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، مثلا آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اب آپ کھڑے ہیں کہ اب میں دوسرے میں کیا کروں، میں تو آخری صورت پہلے پڑھ چکی ہوں، پتہ نہیں میری نماز میں خلل ہو۔ کوئی خلل نہیں ہوا، دوسری میں آپ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یوں نہیں کریں گے کہ سورۃ الناس پڑھتے وقت من الجنت والناس سے شروع کر کے قل اعوذ برب الناس شروع کریں، یعنی پیچھے سے آگے نہیں آئیں گے، ان آیات کی ترتیب نہیں بدلیں گے، لیکن صورتوں کی ترتیب میں اگر آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ وفی الثانیۃ بیوسف اور یونس، یعنی دوسری رکعت میں سورۃ یوسف یا یونس پڑھی۔ وذکر انہ صلی مع عمر رضی اللہ عنہ الصبح بہما، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی حضرت عمر کے ساتھ صبح کی، اور حضرت عمر نے یہی دو صورتیں پڑھی۔ وقرأ ابن مسعود ب40 آیت من الانفال، اور حضرت ابن مسعود جو ہے عبداللہ بن مسعود، انہوں نے 40 آیتیں پڑھی پہلی رکعت میں سورۃ الانفال کی۔ وفی الثانیۃ،
اور دوسری رکعت میں بسورۃ من المفصل، مفصل کی کچھ صورتیں، اور مفصل کل آپ کو میں بتا چکی ہوں. وقال قتادہ فی من یقرأ بسورۃ فی رکعتین، اور قتادہ کہتے ہیں اس معاملے میں کہ جو کوئی پڑھے 2 صورتیں ایک رکعت میں، او یردد سورۃ واحدۃ فی رکعتین، یا ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھ لے. مثلا پہلی میں بھی قل هو اللہ پڑھ لی، دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ لی، تو کیا اس سے نماز پہ خلل تو نہیں آئے گا؟ کلن کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کر سکتے تو انہوں نے کہا ساری کی ساری اللہ ہی کی کتاب ہے. وقال عبید اللہ ابن عمر، اور عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں، ان ثابت ان انس رضی اللہ عنہ، کان رجل من الانصار، کہ انصار کا ایک شخص تھا، یا امہم فی مسجد قباء، جو ان کی امامت کراتا تھا مسجد قباء میں. فکان کلما افتتح سورۃ، جب کبھی وہ کسی سورت کو شروع کرتا، یقرأ بها لہم فی الصلاۃ مما یقرأ به افتتح بقل هو اللہ احد، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھانے لگتا تو قرات میں سب سے پہلے کیا پڑھتا؟ قل هو اللہ، پھر کچھ اور پڑھتا. حتی یفرغ منها، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتا. ثم یقرأ بسورۃ اخری معها، پھر اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھتا. وکان یصنع ذلک فی کل رکعت، اور یہ کام وہ ہر رکعت میں کرتا، صرف یہ نہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں، بلکہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ، اس کے بعد کوئی اور سورت. فکلمہ اصحابہ، تو اس کے ساتھیوں نے اس سے بات کی. کیا بات کی؟ فقالوا، انہوں نے کہا، انک تفتتح بهذه السورہ، کہ تم افتتاح کرتے ہو اسی سورت کے ساتھ. ثم لا ترى انها تجزئک، پھر تم نہیں دیکھتے کہ وہ تجھے کافی ہو جاتی ہے. حتی تقرأ باخرى، کہ تم پھر دوسری بھی پڑھنے لگتے ہو. یعنی ہر رکعت میں پہلے سورت قل هو اللہ پڑھتے ہو اور پھر ایک اور بھی پڑھتے ہو، کہ کیا ایک قل هو اللہ ہی پڑھ لینا کافی نہیں؟ فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، تو تم یا تو قل هو اللہ پڑھا کرو یا پھر کوئی اور پڑھا کرو. فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، تو وہ شخص کہنے لگا میں یہ صورت نہیں چھوڑوں گا، ہر رکعت میں ضرور پڑھوں گا قل هو اللہ. ان احببتم، اگر تم پسند کرو، ان امکم، کہ میں تمہاری امامت کروں، بذالک، ساتھ اس کے، یعنی اس طریقے پر، فعلت، تو میں کرتا ہوں، وان کرہتم، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو، ترکتکم، تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، قل هو اللہ نہیں چھوڑ سکتا. وکانوا یرون انہ من افضلہم، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص ان میں سب سے افضل ہے، یعنی وہی زیادہ بہتر ہے امام. وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور یہ بھی ناپسند کرتے تھے کہ اس کے سوا کوئی اور امامت کرائے. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تشریف لائے ان کے پاس کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ أخبروه الخبر، تو انہوں نے خبر دی ان کو ایک بات کی. یعنی کنہوں نے خبر دی؟ قباء والوں نے اس شخص کی شکایت کی کہ یہ ہمیشہ قل هو اللہ پڑھتا ہے. فقالت یا فلان، تو آپ نے اس سے پوچھا، یا فلان، ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، کیا چیز روکتی ہے تجھ کو کہ تو کرے جو حکم دیتے ہیں تجھ کو ساتھ اس کے ساتھی تیرے، یعنی تو اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مان لیتا. وما یحملک علی لزوم هذه السورہ، اور کیا چیز تمہیں اکساتی ہے، پابند کرتی ہے اس سورت کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کو، فی کل رکعت، ہر رکعت میں، یعنی تو ہر رکعت میں قل هو اللہ کا پڑھنے پر کیوں اصرار کرتا ہے. فقال انی احبها، تو کہتے ہیں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تیری محبت اس سورت کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی اس سورت کے ساتھ محبت کرنا جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعت، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مفصل کی ساری صورتیں پڑھ لی ایک رکعت میں آج کی رات، یعنی رات کو میں نے مفصل جو ہیں، اور وہ کون سی ہے، قاف سے آخر تک، ساری ایک رکعت میں پڑھ لی. فقال، تو انہوں نے کیا کہا، حزن کا حز الشعر، یعنی جلدی جلدی پڑھی جیسے جلدی جلدی شعر پڑھے جاتے ہیں، یعنی شعروں کی طرح تو نہیں ہے، صورتیں پڑھ لی. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بينهن، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن مسعود، لقد عرفت النظائر، میں جانتا ہوں وہ مثالیں، التی، وہ جو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقرن بینہن، جمع کرتے ان کے درمیان، یا اکٹھا کرتے، قرنا یعنی ساتھ ملاتے تھے ان کو. یعنی تم نے یہ کیسے پڑھ لی ساری کی ساری ایک ہی رکعت میں نے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، بس 2 سے زیادہ نہیں اکٹھا کیا کرتے. یقرن یعنی جمع کرتے تھے، اور وہ کیا تھی، فذکر 20 سورۃ من المفصل،
تو انہوں نے 20 صورتیں مفصل میں سے ذکر کی. سورتین من آل حامیم فی کل رکعتن، 2 صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی ہر رکعت میں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی کیا کیا اکٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سورت رحمان اور نجم، اقتربت اور الحاقہ، زاریات اور طور، واقعہ اور نون، سأل سائل اور والنازعات، مطففین اور عبسہ، مدثر اور مزمل، هل اتا اور لا اقسم، ام والمرسلات، اور اذا الشمس کورت اور الدخان. یعنی آپ جب 2 صورتوں کو ملاتے تو عموماً ان کا جوڑا بنایا کرتے تھے، یعنی یہ اکٹھی پڑھتے تھے. اور تم نے اگر ساری ایک ہی دفعہ میں پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان صورتوں کا حق ادا نہیں کیا، اور ایسا ہی معاملہ کیا جیسے شیروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی گویا اس کو ناپسند کیا. لیکن ہمارے ہاں بھی فخر کس پہ کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا گیا ہے. باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بأم الكتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے. ام الکتاب کا معنی سورۃ الفاتحہ. وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ، اور آپ ہمیں آیت سنایا کرتے تھے. وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى، اور لمبی کرتے تھے پہلی رکعت، مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ، جو نہ لمبی کرتے دوسری رکعت میں. یعنی 2 جو پہلی بھی ہوتی تھی جس میں صورتیں بھی پڑھتے تھے، تو پہلی رکعت میں نسبتاً لمبی صورت اور دوسری میں نسبتاً کم. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ، اور اسی طرح عصر کی نماز میں اور اسی طرح صبح کی نماز میں بھی آپ کرتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا کرتے، انسان جب فریش ہوتا ہے نماز میں کھڑا ہی ہوتا ہے، تو اگر لمبی ذرا پڑھ لے اس رکعت کو تو وہ خود پر بھی اور پیچھے پڑھنے والوں پر بھی آسان ہوتا ہے. جب دوسری رکعت آتی ہے تو انسان کی ذرا سی وہ ٹینشن یا اتنی قوت نہیں رہتی، لہٰذا اس کو ذرا سا مختصر کر لیا گیا. اور آخری 2 رکعتیں جس میں صرف سورۃ الفاتحہ، یعنی نماز پڑھی بھی جائے لیکن ایسی ترتیب سے کہ جس میں پڑھنے والوں پہ بوجھ بھی نہ ہو. باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، خافت خفیہ کرنا، القراءۃ قراءت، فی الظہر ظہر میں، والعصر اور عصر میں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب، ہم نے خباب سے کہا، خباب بن ارت صحابی ہیں، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ قال نعم، کہا ہاں. قلنا من أين علمت، ہم نے پوچھا تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ قال باضطراب لحیته، کہ آپ کی داڑھی یا ریش مبارک کے ہلنے سے. یعنی خاموش تو پڑھے انسان، انہوں نے زبان کا ذکر نہیں کیا بلکہ داڑھی کے ہلنے کا ذکر کیا. اس سے مطلب یہ کہ آپ پڑھتے تھے لیکن دل میں پڑھتے تھے، اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے بلکہ ہونٹ اور ٹھوڑی اور وہ سارا حصہ جو تھا وہ ہلتا تھا. اور یہ پچھلی روایت میں کیا آیا کہ کبھی کبھار ایک ایک آیت بیچ میں سے آپ کی سنائی دیتی تھی. باب اذا اسمع الامام الآیہ، جب سنوائے امام کوئی آیت، یعنی ساری صورت تو نہیں، بیچ بیچ میں آیت سنائے. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا، کبھی کبھار ہمیں ایک آیت بیچ میں سے سنوا جاتے. وكان يطول في الركعة الأولى، اور پہلی رکعت آپ لمبی پڑھا کرتے تھے. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام بالتأمين، اونچا پڑھنا امام کا آمین کو. وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں آمین دعاء، آمین ایک دعا ہے. امنا ابن الزبیر، ابن زبیر نے آمین پڑھی، ومن وراءہ، اور جو ان کے پیچھے تھے، حتی ان للمسجد للجۃ، اتنی زور سے پڑھی کہ جیسے مسجد میں گونج تھی. وکان ابو ہریرہ ینادی الامام، اور ابو ہریرہ جو تھے وہ امام کو پکار کے کہا کرتے تھے، لا تفتنی بآمین، نہ فوت کرنا میری آمین. یہ کیوں کہتے تھے؟ اصل میں مروان جب مدینے کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس وقت ابو ہریرہ جو تھے نماز کے وقت مروان کی
مدد کرتے تھے صفیں درست کرانے میں. یعنی جو حاکم ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا، تو وہ نماز پڑھاتا اور ابو ہریرہ جو تھے وہ صفیں درست کراتے. اور اتنے میں مروان جو تھا وہ نماز شروع کر لیتا تھا. آج سے خرابی یہ ہوئی کہ جب یہ حکمران امامت کراتے تھے تو تیز تیز اور جلدی اور مختصر صورتیں پڑھ کے بس ختم کرنے والی بات کرتے تھے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مروانی سنت ہے کہ نماز میں بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا. لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو بالکل فراموش کر دی، آسان سنتیں اپنا لی یا دوسروں کی سنتیں اختیار کر لی. بہرحال یہ تو اپنی اپنے چوائس کی بات ہے. اب یہاں پر یہ کہ ابو ہریرہ مروان کو کیا کہتے کہ میری آمین نہ چھٹنے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں صفیں درست کراتا رہوں اور ابھی میں شروع ہی نہ کروں اور تم آمین کہہ کے آگے بھی چل پڑو، یعنی میرا انتظار کرنا. اور یہ کیوں اتنا اصرار تھا ان کا آمین پہ، اس کی آگے بھی احادیث سے اس کی فضیلت پتہ چلے گی. وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر لا يدعه، اور ابن عمر جو تھے عبداللہ بن عمر وہ آمین کو چھوڑتے نہیں تھے. ويحضهم، اور اکساتے تھے ان کو، یعنی لوگوں کو اکساتے تھے کہ آمین کہنے میں بخل نہ کرو. وسمعت منه في ذلك خبرا، اور اس معاملے میں نے ان سے ایک حدیث بھی سنی تھی. اس میں یہ ہے کہ امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آمین اونچی آواز سے پڑھی جائے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور امام مالک کہتے ہیں کہ آمین پڑھی ہی نہ جائے. اب آپ کہیں گے اتنے بڑے امام ہیں امام مالک، اور وہ کیوں کہتا ہے آمین نہ پڑھی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو یا امام ہو، ضروری نہیں کہ سارا علم اس کے پاس جمع ہو چکا ہو، اس سے بہت سی چیزیں اوور سائٹ بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا اگر کسی بھی امام کا علم اتنا ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو پھر فرق ہی باقی نہ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ایسی رکھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا. اب یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، تو تم بھی آمین کہو. یعنی امام جب ولضالین کہہ کے آمین کہہ رہا تو ساتھ ہی تم کہہ دو. فا جو ہے یہ تراخی کے لیے نہیں ہے کہ وہ آمین کہہ دے تو پھر تم آمین کہو، یہ نہیں مطلب اس کا، بلکہ امام اور تمہاری آمین یکساں ہی ہو، ایک ہی دفعہ ہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، کیونکہ جس کی موافقت ہو گئی اس کی آمین کی ملائکہ کی آمین کے ساتھ، کیونکہ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب کسی انسان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی ایک ہی وقت میں نکلی دونوں کی آمین، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین. ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. ابن شہاب یہ کون ہے؟ امام زہری ہیں. یعنی امام بھی بلند آواز سے کہے، مراد یہ ہے اس میں. باب فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين، کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے، وقالت الملائکۃ فی السماء امین، اور فرشتے آسمان پر آمین کہہ رہے ہوں، فوافقت احداهما الاخرى، ایک آمین دوسرے سے مل جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے نا، تو اس لیے اگر کسی انسان کی دعا اس کے مطابق ہو جائے تو وہ بھی ساتھ قبولیت کے لیے اٹھ جاتی ہے. مراد یہ ہے. باب جہر المأموم بالتأمین، جہر یعنی اونچی آواز سے کہنا المأموم مقتدی کا بالتأمین آمین کو. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ فقولوا آمین. فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافقت کر گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تابعہ محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، اس حدیث کو محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے بھی روایت کیا، عن ابو ہریرہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ونعیم المجمر عن ابی ہریرہ، اور ایک اور روایت میں یہ ابو ہریرہ سے نعیم المجمر نے بھی روایت کی. نہیں مراد کہنے کا یہ امام بخاری کا کہ اس حدیث کو اور طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے. باب اذا رکع دون الصف، جب کوئی شخص صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن الاعلم وهو زیاد عن الحسن عن ابی بکرۃ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے کہ جب آپ رکوع کر رہے تھے. فرکعت، انہوں نے بھی رکوع کر لیا، قبل ان يصل الى الصف، اس سے پہلے کہ وہ صف میں پہنچتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، لائنیں بنی ہوئی ہیں، ایک شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا، وہ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بات بتائی کہ میں نے آج ایسے کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. جب آپ کسی کو منع بھی کرتے تھے تو اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے، اللہ تمہاری حرص میں اور اضافہ کرے، لیکن ایسا نہ کرنا. یعنی صف میں پہنچنے سے پہلے پیچھے ہی کھڑے ہو کے تم رکوع نہ کرنا، صف میں پہنچ کر رکوع کرنا. اور اس کو اپریشیٹ کیا، یعنی غلطی تھی لیکن انکریج بھی کیا. کس طرح انکریج کیا کہ دیکھو تم نے اس شوق میں کہ حضور رکوع میں چلے گئے، میں بھی جلدی سے چلا جاؤں، تمہارا یہ شوق اپنی جگہ قابل قدر، لیکن ڈسپلن اپنی جگہ پر ہے، تم وہاں پہنچ کر ہی رکوع کرنا آئندہ. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی رکوع میں پہنچ جائے، رکوع میں مل جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی وہ رکعت پوری ہو جاتی ہے. تو انسان اس لالچ میں کہ میری رکعت نہ چھٹ جائے، یہی رکوع کر لوں، تو نہیں، جب تک آپ صف میں نہ پہنچے رکوع نہ ہو. باب اتمام التکبیر فی الرکوع، پورا کرنا تکبیر کا رکوع میں، یعنی رکوع کے وقت بھی تکبیر کہنا. قال ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ مالک بن الحویرث. ابن عباس نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں مالک بن حویرث نے بھی اپنی روایت بیان کی ہے. حدثنا اسحاق الواسطی قال اخبرنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین قال صلی مع علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ، کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی. فقال، انہوں نے کہا ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کرا دی جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا کرتے. ظاہر ہے کہ حضرت علی حضور کے پاس سے آئے تھے تو قریب ترین تھے ان سے سنت کے اتباع میں. فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، تو حضرت علی جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے تھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ انه كان يصلي بهم، کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ ان کو نماز پڑھاتے تھے. فیکبر، تو تکبیر کہتے، کلما خفض ورفع، جب کبھی جھکتے اور اٹھتے، فاذا انصرف، جب وہ سلام پھیرتے، قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے کہ میں تم سب میں زیادہ مشابہت رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے. باب اتمام التکبیر فی السجود، اتمام یعنی پورا کرنا التکبیر، تکبیر کا، فی السجود سجدے میں، یعنی سجدے میں جا کر تکبیر پورا کرنا. مثلا اگر کوئی شخص بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یعنی اس کا سر زمین پہ لگ جاتا ہے اور اکبر کی آواز اس وقت اس سے نکل رہی ہے اس کے منہ سے، تو ایسا کرنے کی بھی اجازت ہے. یعنی ضروری نہیں کہ رک جائے جب تک اللہ اکبر کہہ نہ لے تو سر نہ رکھے، نہیں، وہاں تک جا کے بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا وعمران بن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر، یعنی جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، جب سر اٹھاتے تکبیر کہتے. واذا نهض من الركعتين كبر، جب دو رکعتوں سے اٹھتے یعنی التحیات پڑھ کے پھر تکبیر کہتے. فلما قضى الصلاة، جب نماز پڑھ چکے، اخذ بيدي عمران بن حسین، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. فقالا قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی. او قال قد صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہا کہ اس شخص نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھائی. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن اكرمه قال رايت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا عند المقام، مقام یعنی مقام ابراہیم کے پاس، کیا کر رہا ہے، یکبر فی کل خفض ورفع، ہر اوپر نیچے آتے جاتے اللہ اکبر کہہ رہا ہے. واذا قام، اور جب قیام کرتا، واذا وضع، اور جب رکھتا ہے یعنی سجدے میں جاتا ہے سر رکھتا ہے. فاخبرت ابن عباس، میں نے یہ بات ابن عباس کو بتائی رضی اللہ عنہ. فقال، ابن عباس کہتے ہیں اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک، تیری ماں نہ رہے، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں، تمہیں کیا شک ہے اس پہ، وہ ٹھیک ہی تو کر رہا ہے. مراد یہ ہے یعنی ان ساری جگہوں پر اوپر نیچے آتے جاتے اللہ اکبر کہنا چاہیے. باب التکبیر اذا قام من السجود، سجدہ کر کے کھڑے ہونے پہ تکبیر کہنا، یعنی جب انسان آخری سجدے سے سر اٹھائے اور اتحیات کے لیے نہیں بیٹھ رہا بلکہ اوپر جا رہا ہے تو اس وقت بھی تکبیر کہنا ضروری ہے. اصل میں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دلیل ہے اور وہ دلیلیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. مثلا آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم سجدے سے جب اوپر اٹھتے ہیں تو ہم تکبیر کیوں کہتے ہیں، کیا اس کی دلیل ہے. ہم نے تو ایسے ہی سیکھ لیا یا دیکھا اور ویسے ہی کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہو رہی ہے اس لیے وہ حدیثیں یہاں لائی جا رہی ہیں کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ اکبر کہنی چاہیے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن اکرمہ قال صلیت خلف شیخ بمکہ. اکرمہ کہتے کہ میں نے نماز پڑھی ایک بوڑھے شخص کے پیچھے مکہ میں. فکبر 22 تکبیرۃ، تو اس نے 22 تکبیریں پڑھی. فقلت لابن عباس انه احمق، میں نے ابن عباس سے کہا یہ تو احمق معلوم ہوتا ہے.
فقال سکلت امک، ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں تجھ کو روئے، سنت بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر تکبیر کہتے ہیں، حين يقوم جب کھڑے ہوتے یعنی شروع کرتے وقت، ثم يكبر حين يركع پھر تکبیر کہتے ہیں جب آپ رکوع پہ جاتے، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت تکبیر نہیں بلکہ کیا کہتے سمع الله لمن حمده. ثم يقول وهو قائم اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر کیا کہتے ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد کہتے. قال عبد الله بن صالح عن الليث عبداللہ بن صالح لیث سے روایت کرتے ہیں ولک الحمد، یعنی یہاں ایک روایت میں لک الحمد ہے اور دوسری میں ولک الحمد. ثم يكبر پھر آپ تکبیر کہتے حين يحوي یعنی جس وقت آپ جھکتے. ثم يكبر حين يرفع رأسه پھر آپ تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے. ثم يكبر حين يسجد پھر تکبیر کہتے جب سجدے میں جاتے. ثم يكبر حين يرفع رأسه اور پھر تکبیر کہتے جب آپ سر اٹھاتے. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها اور پھر آپ ساری نماز میں ایسے ہی کرتے یعنی باقی رکعتیں بھی ایسے ہی ادا کرتے حتى يقضيها یہاں تک کہ ان کو پورا پڑھ لیتے. ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس اور بیٹھنے کے بعد جو باقی 2 رکعتیں ہوتی تھی اس میں بھی جب آپ کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ اکبر کہا کرتے تھے. یہ لفظ یہاں پر ایک نیا آیا ہے یحوی ہے واو یہ یعنی اپنے آپ کو موڑنا گول کرنا. مراد یہ کہ اوپر سے جب انسان نیچے جاتا ہے اس طرف اشارہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع سے تو نہیں سجدے میں گرتے نا، نیچے رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے. تو کھڑے ہو کر جب دوبارہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اس کو یحوی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. باب وضع الاکف علی الرکب فی الرکوع رکھنا ہتھیلیوں کا گھٹنوں پر رکوع میں. یعنی یہ کہاں سے پتا چلا کہ ہم یہ ہاتھ جو ہیں گھٹنوں پر ہی رکھیں، اوپر نہ رکھیں، یہ پنڈلیوں پر نہ رکھیں یا دونوں کے درمیان نہ رکھیں، گھٹنوں پر ہی کیوں رکھیں؟ گھٹنا نی کو کہتے ہیں کیونکہ میں خود گھٹنا اور ٹخنا میں ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہوتی رہی. وقال ابو حمید فی اصحابہ اور ابو حمید جو ہے وہ اپنے ساتھیوں میں کہتے ہیں امکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ من رکبتیہ کہ جما کے رکھتے تھے. امکنا مکان یعنی جمع چیز، کسی چیز کو پوری طرح رکھنا. آپ جما کے رکھتے تھے، ٹکا کے رکھتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر. یعنی بعض لوگ نماز پڑھتے تو بس ایسے سیدھی ہتھیلیاں اس پہ ذرا سی چپکاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاتھوں کو کھول کے گھٹنوں کو ہلکا سا پکڑ لینا چاہیے، جما کے پکڑنا چاہیے ان جگہوں کو رکوع میں جاتے وقت. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پہلے ایک جو طریقہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر 2 گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا کرتے تھے، اس کو تطبیق بولتے ہیں. لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی تھی چیز. بعد میں کیا کہا گیا کہ دونوں الگ الگ گھٹنوں کو پکڑ کے رکھا جائے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی یعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ پہلو میں نماز پڑھی. فطبقت بین کفیہ تو میں نے ملا لی دونوں ہتھیلیاں. طبقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک رکھنا، دونوں کو جوڑ لیا. ثم وضعتهما بین فخذیہ پھر میں نے ان کو اپنے دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا. فنہانی تو مجھ کو روکا ابھی میرے باپ نے. وقالا اور کہا کننا نفعلہ پہلے ہم ایسا ہی کیا کرتے تھے شروع میں رکوع کرتے وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیسے رکھنا. فنہینا عنہ پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا. وامرنا ان ندع ایدینا علی الرکب اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. اس سے یہ نہیں ضروری کہ پہلے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ایسا رکھا جائے. جیسے اگر آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ نماز کیا ہوتی ہے اور اسے رکوع کا بتایا جائے نماز میں رکوع ہوتا ہے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہیں پر رکھ لے. تو اسی طرح ابتداء میں مسلمان یہاں پر رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا کہ یہاں نہیں یہاں رکھنا ہے. تو پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب کوئی بھی پہلے حکم کو نہیں مانے گا بلکہ دوسرے کو ہی اختیار کرے گا. اس سے آپ بتائیں مجھے کہ اگر یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ آتے پریکٹیکل کر کے بتانے کے لیے تو آتی ہمیں سمجھ؟ کبھی سمجھ نہ آتی اور اس سے بھی زیادہ اختلافات سامنے آتے. اب اختلاف نہیں ہے، وہ صرف مختلف طریقے ہیں کرنے کے، لیکن لوگ عموماً ایک بڑی ہی شدید بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ جی احادیث مت پڑھو، اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. امت میں اختلاف ہی حدیث سے پیدا ہوئے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس اختلاف کو ختم کیا ہے. اگر ہمیں صرف نماز کا تھیوریٹیکلی طریقہ قرآن میں بتا دیا جاتا تو ہم میں سے ہر شخص کیا کرتا وہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اتنے طریقے نہ ہوتے جتنے اب ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہوتے اور ہر شخص اپنے ہی آپ کو درست کہہ رہا ہوتا. تو اختلاف کا حل کیا بتایا گیا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ.
اگر کہیں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو آپس میں سچا اور تم جھوٹے مت کہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ. جو بات وہاں سے ملتی ہے اس کو اختیار کر لو، جس کا ثبوت نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا حل ہے. لیکن یہ حل اسی وقت انسان اختیار کر سکتا ہے جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر جائے. جب تک وہ نہیں بیٹھتی کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں کہا گیا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے. اور یہ محبت کا امتحان یہیں پر تو آ کے ہوتا ہے کہ پھر آپ کی بات بھی اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی. باب اذا لم يتم الرکوع، اگر کوئی اچھی طرح رکوع نہ کرے، یعنی جب نہ تمام کرے رکوع کو، تو اس کا کیا ہے؟ حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت زید بن وهب قال رأى حذیفة رجلا لا يتم الرکوع والسجود. زید بن وہب کہتے ہیں کہ دیکھا حذیفہ نے ایک شخص کو کہ رکوع پورا نہیں کرتا، والسجود اور سجدے، یعنی تیز تیز ٹھونگے مار کے اٹھ جاتا ہے. فقالت، تو انہوں نے کہا ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، یا تیری نماز ہی نہیں ہوئی. ولو مت، اگر تو مر جائے، مت علی غیر الفطرتی، تو فطرت کے بغیر مرا، یعنی فطرت کے خلاف مرا. التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یعنی تمہارا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، تم اس حال میں مرے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. مراد یہ ہے. تو اس سے کتنی شدید وعید ہے کہ ہمیں رکوع اور سجدے میں پورا اہتمام کر کے تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں تیزی نہیں برتنی چاہیے، اور ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے کا اثر رکھے. باب استواء الظہر فی الرکوع، رکوع میں پیٹھ کو برابر رکھنا، یعنی سر اونچا نہیں رہنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے، بالکل اسٹریٹ، اور ڈھیلا چھوڑ دینا چاہیے جسم کو. اب آپ جب رکوع میں آ رہے ہیں تو آپ کے رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی آ جانی چاہیے. یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے پانی کا اگر پیالہ اس پہ رکھ دیں تو وہ ٹک جائے، گرے نہیں. یعنی رکوع کی اصل پوزیشن کیا ہے کہ یوں انسان کھڑا ہے تو یوں، یعنی نہ تو سر بہت نیچے کیا ہوا ہو اور نہ سر اوپر ہو، بلکہ استوا کہتے ہیں یوں بالکل ہموار ہو جانے کو، کہ برابر آ جائے. وقال ابو حمید فی اصحابہ، اور ابو حمید جو ہے وہ اپنے ساتھیوں میں کہتے ہیں، رکع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ثم حسرا، پھر آپ نے کیا کیا؟ پیٹھ کو جھکا دیا. باب وحد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمئنانینۃ، حد رکوع کے تمام کرنے کی اور اعتدال اس میں اور اطمینان کا بیان. یعنی رکوع پورا کرنا، اس میں اعتدال کرنا، اور اس میں اطمینان کا اظہار کرنا یا اطمینان کا ثبوت دینا. یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، یہ نہ ہو کہ ابھی انسان نیچے جا ہی رہا اور ابھی ٹکا نہیں تو اٹھ گیا، یا یہ کہ ابھی پورا کھڑا ہی نہیں ہوا تو سجدے میں چلا گیا. یہ نہیں. اتمام کا کیا مطلب ہے کہ پوری طرح، یعنی رکوع میں پوری طرح جا کے پھر واپس پوری طرح پلٹ کے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد نیچے سجدے میں جائے. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا الحکم عن ابن ابی لیلى عن البراء قال كان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجود جو تھا، وبین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان، واذا رفع من الرکوع، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، ما خلا القیام، قیام کے علاوہ، والقعود، اور بیٹھنا، قریبا من السواء، یہ تقریباً سب برابر تھے، سوائے کس کے؟ قیام کے اور تشہد کے. یعنی ان تمام میں ایک جیسا ٹائم لگا کرتا تھا. یعنی رکوع اور سجود اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے سر اٹھانا، یہ ایک جیسا تھا سوائے قیام اور تشہد کے. باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي لا يتم رکوعه بالاعادۃ، حکم دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو جو نہ پورا کرے اپنے رکوع کو. کس چیز کا حکم؟ بالاعادۃ، دوبارہ لوٹانے کا. یعنی اس شخص کو نماز دہرانے کی بات کی گئی جس نے اپنے رکوع سجدے پورے نہیں ادا کیے تھے، کیونکہ یہ ارکان ہے نا نماز کے. حدثنا مسدد قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل فصلى، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ایک شخص بھی داخل ہوا پھر اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شخص نے نماز پڑھ کے آپ کو سلام کیا. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، آپ نے سلام کا جواب دیا. فقال، پھر فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی ثلاثا فقال والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ. اس شخص کو پتہ نہ چلا 3 دفعہ نماز پڑھوا کے بھی اس کی نماز پڑھی ہوئی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں.
فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. کہ پوری کی پوری نماز میں کس چیز کا اہتمام کرو؟ اطمئنان، تسلی کے ساتھ نماز، بھاگا دوڑی کی نہیں. باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا پڑھنا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. مختصر سی دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور جب تک یہ ساری نہیں آتی تو اللہم اغفر لی بھی کافی ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور خاص طور پر سجدے میں، اس لیے اس میں اللہ سے مانگا ہوا قبول ہوتا ہے. تو اللہم اغفر لی آپ نے خود سکھائی یہ دعا، اس لیے اس دعا کو پڑھنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، کیا کہے امام اور جو اس کے پیچھے ہے جب سر اٹھائیں اپنا رکوع سے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ کیا پڑھ سکتے ہیں ہم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، قال اللہم ربنا ولک الحمد، تو کیا کہتے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. پیچھے ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اور یہاں کیا ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع، جب رکوع کرتے، و اذا رفع رأسہ، جب سر اٹھاتے یعنی سجدے سے، یکبر، پھر تکبیر کہتے، و اذا قام من السجدتین، اور جب دونوں سجدے کر چکتے اور کھڑے ہوتے، قال اللہ اکبر، اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے. باب فضل اللہم ربنا لک الحمد، اس بات کی فضیلت کہ اللہم ربنا لک الحمد کہنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس وقت جس کی بات ملائکہ کی بات سے مل جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ بھی اس وقت یہی الفاظ کہتے ہیں. باب کا نام نہیں ہے، حدیث ہے. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن لأقربن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یحییٰ بن ابی کثیر نے حضرت ابو سلمہ سے روایت کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یحییٰ نبی سلمہ ہونا چاہیے. ہاں، لأقربن، البتہ میں قریب ترین کروں گا، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، یعنی میں ایسی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جو آپ کی نماز کے قریب ترین ہوگی. فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقنط فی الرکعۃ الاخری، اور حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے. من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں، و صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز میں، و صلاۃ الصبح، اور صلاۃ صبح میں. بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد، فیدعو للمؤمنین، اور دعا کرتے تھے مومنوں کے لیے، ویلعن الکفار، اور لعنت کرتے تھے کافروں پر. یہ کیا چیز آ گئی؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی سخت وقت آئے، کوئی جنگ ہو یا کوئی آزمائش کا وقت آئے، تو اس موقع پر دشمنوں کو ایک طرح سے بددعا دینے کے لیے نماز میں قنوت پڑھی جائے. مجھے یاد ہے کہ شاید 92 میں جب میں حج کرنے کے لیے گئی تو اس وقت بوسنیا کا مسئلہ نیا تھا، تو اس وقت روزانہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی، حرم میں، مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی، ان کے اوپر دعا کرنے. اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ملتا ہے. بئر معونہ کا واقعہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، غزوہ احزاب کے اسباب میں بئر معونہ کا واقعہ بھی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کرام کو، جن میں سے حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے اور بہت عمدہ لوگ تھے، انہیں کچھ قبائل کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا نجد کے علاقے میں. اور آپ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کسی نے ضمانت دی کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور میرے ذمے پہ بھیج دیں، تو آپ نے ان کو بھیج دیا. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دھوکے سے، رال اور زکوان کے قبیلوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اور یہ مسلمانوں کے خلاف بہت آزمائش کا وقت تھا. جنگ احد کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا. اور اس کے علاوہ مکہ میں جو مسلمان محصور تھے، جن کو مدینہ آنے
کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یا خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد، تو ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ قنوت پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ طرز عمل آپ کا ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، اس لیے مسلمانوں میں بھی جب کوئی مشکل پیش آئی انہوں نے پڑھی اور پھر ترک بھی کر دی گئی. لیکن وہ دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ ایک مستقل کام ہے. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس قال كان القنوت في الفجر والمغرب. ابو قلابہ کہتے ہیں حضرت انس سے کہ تھی قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی تھی اور مسلسل پڑھی جاتی تھی، اور اس لیے بھی شاید پڑھی جاتی ہوگی کہ ابتداء میں مسلمانوں پہ بہت کٹھن حالات تھے، پھر آہستہ آہستہ جب حالات بہتر ہو گئے اور ایک بڑا علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یہ عمل موقوف ہو گیا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. کہتے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة، تو جب انہوں نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، قال سمع الله لمن حمده، تو سمع الله لمن حمده کہا. قال رجل وراءه، تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے کیا کہا؟ یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کہ اے رب تیرے لیے ہے حمد جو بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور برکت والی ہے. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، کالا تو فرمایا من المتکلم، یہ کہنے والا کون ہے، کس نے یہ کلمات پڑھے؟ قال انا، تو اس شخص نے کہا میں. قال رأیت بدعة وثلاثین ملکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے یبتدرونها، آگے بڑھ رہے تھے، جلدی کر رہے تھے اس کے یعنی لینے کے لیے. ایہم یکتبها اول، کہ کون سا فرشتہ اس نیک عمل کو سب سے پہلے لکھ لے، یعنی اس دعا کے ثواب کو لکھنے کے لیے ایک سے ایک آگے بڑھ رہا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دعا میں 34 حروف ہیں اور شاید ہر حرف کو لینے کے لیے ایک ایک فرشتہ آگے بڑھا ہو، اس لیے آپ نے 30 سے زیادہ فرشتوں کا ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع کے بعد یہ دعا پڑھنا جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے. باب الاطمئنانۃ حتی یرفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا. اطمئنینہ یعنی اطمینان سے کھڑا ہونا، حین یرفع رأسہ من الرکوع، جب انسان رکوع سے سر اٹھائے یعنی سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو جائے. وقال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، واستوى، اور بالکل سیدھا ہو جاتے، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر مہرہ اپنی جگہ پر آ جاتا تھا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ہر مہرہ، فقار کہتے ہیں فقرہ ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو، یعنی بیک میں کرو نہیں ہوتا تھا بلکہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتے تھے آپ، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاتے تھے. فکان یصلی، تو نماز میں کھڑے ہوتے. فاذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے کہ وہ بھول گئے ہیں، یعنی سجدہ کرنا، یعنی کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، اور اتنی دیر تقریباً کہ جس میں انسان ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کے الفاظ ادا کر لیتا ہے. جیسے حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابن ابی لیلى عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان ركوع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ اور رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا رہنا اور دونوں سجدوں کے قریب میں بیٹھنا قریب قریب برابر ہوتا. اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجدے کی لینتھ ایک جتنی ہوتی، اور رکوع سے کھڑے ہو کر جو وقفہ آتا اور دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا، ان کی لمبائی برابر ہوتی تھی، یعنی ایک ڈیوریشن برابر ہوتا تھا. یعنی دو سجدوں کے بیچ میں کتنا ڈیوریشن ہوتا؟ اتنا ہی جتنا رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے درمیان ڈیوریشن ہوتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں جگہوں پر آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، کہ مالک بن حویرث جو تھے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتے تھے. وذاك في غیر وقت الصلاۃ، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ وہ ایسا کر کے دکھاتے نہیں، ایکشن کر کے دکھاتے تھے. فقام، پھر وہ کھڑے ہوتے. فامکن القیام، تو اچھی طرح سیدھے کھڑے رہتے. ثم رکع، پھر رکوع کرتے. فامکن الرکوع، تو رکوع جما کے کرتے. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھاتے. فانصت ہنیۃ، تو خاموش رہتے تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی دیر چپ ہو جاتے، زور سے کچھ بولتے نہیں تھے.
قال ابو قلابہ فصلی بنا صلاۃ شیخنا، تو ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح نماز پڑھی اپنے شیخ کی طرح، ھذا ابی یزید، ابو یزید کی طرح، یعنی مالک بن حویرث نے کس طرح کی نماز پڑھی، یعنی ایک اور سے مثال دی کہ ابو یزید کی طرح۔ ابو یزید کیا کرتے تھے، وکانا ابو یزید اذا رفع رأسه من السجدہ، جب سجدے سے سر اٹھاتے، الاخرۃ دوسرے، استوى قائدا، سیدھے پہلے بیٹھتے، ثم نہض، پھر کھڑے ہوتے۔ ایک اہم جگہ ہے پھر جاننے کی کہ دو سجدوں کے بعد جب انسان نے کھڑا ہونا ہو تو سجدے سے ڈائریکٹ نہ کھڑا ہو، بلکہ سجدے کے بعد ذرا دیر کے لیے یعنی ایک دفعہ ٹک کے بیٹھ جائے، پھر اوپر کھڑا ہو، یعنی یہ مسنون طریقہ ہے۔ مشکل یہ کہ ہماری عادتیں اتنی پختہ ہو چکی ہیں پہلے طریقوں پر، یہ چیزیں یاد کر کر کے بھی بہت دفعہ مجھے خود بھول جاتی ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ 20-30 سال آپ ایک ہی طریقے پہ نماز پڑھ پڑھ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ سنت یہ ہے تو باوجود کوشش کی عادت پڑنا مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو جب نماز سکھائیں تو ان کو یہ عادت بچپن سے ہی پڑ جائے۔ باب یہوی بالتکبیر، جھکے تکبیر کے ساتھ، یعنی تکبیر اللہ اکبر جھکتے جھکتے ساتھ پڑھتا چلا جائے۔ ہی نہ یسجد، جب سجدہ کرے، یعنی رکوع کے بعد جب انسان سجدے میں جانے لگے تو تکبیر کہتا ہوا جائے نیچے، مراد یہ۔ وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر یدعو یدیہ قبل رکبتیہ، کہ ابن عمر جو تھے اپنے دونوں ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے اپنے گھٹنے رکھنے سے بھی پہلے، یعنی رکوع سے نیچے جاتے وقت کیسے رکھتے تھے، یعنی پہلے گھٹنے نہیں رکھتے تھے، پہلے سیدھے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے امام احمد سے کہ نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے گھٹنے رکھ لے اور چاہے پہلے ہاتھ رکھ لے، یعنی اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرني ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہر ایک فرض نماز اور نفل نماز میں، مکتوبہ کہتے ہیں فرض نماز، وغیرہ اور اس کے علاوہ یعنی نفل نماز میں، فی رمضان وغیرہ، رمضان یا اس کے علاوہ میں تکبیر پڑھتے تھے۔ کب کب؟ فیکبر، تکبیر کہتے ہی نہ یقوم، جب کھڑے ہوتے یعنی نماز شروع کرتے، ثم یکبر ہی نہ یرکع، پھر رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے، ثم یقول سمی اللہ لمن حمدہ، ثم یقول ربنا ولک الحمد قبل ان یسجد، سجود سے پہلے، ثم یقول اللہ اکبر حین یہوی ساجدا، جب سجدے میں جا رہے ہوتے تھے اس وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے تھے، ثم یکبر، پھر تکبیر پڑھتے، حین یرفع رأسہ من السجود، جس وقت اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تھے، ثم یکبر حین یسجد، پھر تکبیر کہتے جب سجدہ کرتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ من السجود، پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی الاثنتین، دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے پھر تکبیر کہتے، ویفعل ذلک فی کل رکعۃ، اور یہ ہر رکعت میں ہوتا، حتی یفرغ من الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے، ثم یقول حین ینصرف، پھر کہتے جب وہ سلام پھیرتے، والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں تم سب میں زیادہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ، ان کانت ھذہ لصلاۃہ، یہی تھی آپ کی نماز، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہوئے۔ قالا، دونوں کہتے ہیں، وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یرفع رأسہ یقول، جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے کہتے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یدعو لرجال، تو وہ دعا مانگتے تھے کچھ لوگوں کے لیے، فیسمیہم باسمائہم، تو اس میں ان کے نام بھی لے لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بعض اوقات عربی میں جب دعا مانگی جا رہی تو نام لے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جس کی مثال آپ نے حرم کی دعاؤں میں سنی ہوگی۔ حرم میں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو ختم قرآن کی تراویح کی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں یا وتر میں لمبی دعا مانگتے ہیں، اور رکوع سے اٹھ کر، اور اس میں بعض نام بھی لیتے ہیں، جیسے مختلف اسلامی ملکوں کے نام یا لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں، تو اس کی اجازت یا دلیل یہیں سے ملتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام لے لیا کرتے تھے۔ آپ کیا فرماتے، اللہم انجل ولید بن الولید و سلمہ بن ہشام و عیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، کہ اے اللہ نجات دے کس کو، ولید بن ولید کو، اور سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ اور غریب مسلمانوں کو۔ اللہم اشدد وطأتک، اے اللہ شدید کر اپنی مار، علی مدر، مضر قبیلے پر، وجعلها علیہم، اور کر ان پر سنین قحط کا سنی یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کے لوگوں پہ قحط ہوا تھا، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِّن مُدَر مُخَالِفُونَ لَهُ، اور مشرق کی طرف رہنے والے مضر قبیلے کے لوگ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں نام لے کر بد دعا کرنے یا دعا کرنے سے خلل نہیں آتا۔
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. یعنی ایک جگہ پہ کیا آتا ہے پہلو کا لفظ شق اور دوسری جگہ پنڈلی کا لفظ آتا ہے اور پنڈلی بھی ایک سائڈ پر ہی ہوتی ہے یعنی پنڈلی سمیت ہی سائڈ بنتی. باب فضل السجود سجدوں کی فضیلت. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے. قال هل تمارون في القمر ليله البدر آپ نے فرمایا کیا تم شک کرتے ہو یا تمہیں شک ہوتا ہے 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں. لیس دونہ صحاب کے جس کے ادھر بادل بھی نہ ہو. قالوا لا یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فهل تمارون في الشمس لیس دونہا صحاب کیا تمہیں کبھی کوئی سورج کے دیکھنے میں مشکل پیش آئی کہ جب اس کے ادھر کو بادل نہ ہو یعنی بادل کے بغیر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا اس کے دیکھنے میں کوئی مشکل ہوئی. قالوا لا ان کہتے ہیں کہ نہیں. قال آپ نے فرمایا فإنکم ترونہ کذالک تو اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. یحشر الناس یوم القیامہ لوگ قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے. فیقول تو کہے گا من کان یعبد شیئا جو کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا فلیتبع پس چاہیے کہ اس کا پیچھا کرے. یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگوں سے کیا کہا جائے گا کہ لوگوں جس جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جاؤ. فمنہم من یتبع الشمس تو کوئی ایسا ہوگا جو سورج کی پیروی کرتا ہوگا. ومنہم من یتبع القمر اور کوئی چاند کی. ومنہم من یتبع الطواغیت اور کچھ طاغوتوں کی. وتبقى هذه الامہ اور بچ جائے گی یہ امت. فیہا منافقوہا اس میں اس کے منافق بھی ہوں گے. فیاتیہم اللہ عز وجل فیقول اللہ سبحانہ وتعالی آئیں گے فرمائیں گے انا ربکم میں تمہارا رب ہوں. فیقولون تو وہ کہیں گے ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا کہ ہم یہیں رہیں گے. ھذا مکاننا یہی ہماری جگہ ہے. حتی یاتینا ربنا یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے. فاذا جاء ربنا عرفناه جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے. فیاتیہم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے. فیقول فرمائیں گے انا ربکم میں ہوں تمہارا رب. فیقولون تو وہ کہیں گے انت ربنا آپ ہیں ہمارے رب. فیدعوہم تو وہ ان کو پکارے گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور ان کو فرمائے گا. وَيُضْرَبُ اور رکھ دیا جائے گا الصِّرَاطُ پل صراط کہاں بین ظہرانی جہنم جہنم کے درمیان. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ جب وہ پل رکھ دیا جائے گا تو میں پہلا ہوں گا جو اپنی امت کو لے کے گزر جاؤں گا. سب سے پہلے آپ کراس کریں گے. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ اور اس دن کوئی بول نہ سکے گا سوائے رسولوں کے. وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اور رسول بھی کیا بول رہے ہوں گے اللہم سلم سلم اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ. یعنی پیغمبر صرف بولیں گے اور پیغمبروں کی زبان پر بھی صرف سلامتی کے الفاظ ہوں گے. وفی جہنم اور جہنم میں کلالیب آنکڑے ہوں گے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے. مثل شوک سادان سادان کے کانٹوں کی طرح. ایک جگہ کے کانٹے بڑے مشہور تھے ان کانٹوں سے تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کانٹے بھی ہوں گے. حل رأیتم شوک السادان کیا تم نے دیکھا سادان کے کانٹوں کو. قالوا نعم لوگوں نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله کہ وہ ہوں گے تو سادان کے کانٹوں کی طرح لیکن ان کی بڑائی یا ان کا بڑا ہونا یا کانٹے کتنے کتنے بڑے ہوں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی شکل ان کی ایسی ہوگی لیکن ان کا حجم کتنا ہوگا وہ نہیں معلوم. تخطف الناس بأعمالهم اچک لیے جائیں گے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ. فمنهم من يوبق بعمله کچھ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. ومنهم من يخردل اور کچھ چکنا چور ہو جائیں گے یعنی جہنم میں گر پڑیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جب جا رہے ہوں گے تو انہی لوگوں میں سے کچھ اپنے اعمال کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے گر پڑیں گے. ثم ينجو پھر کیا ہوگا پھر بچ جائیں گے.
حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے رحمت کا جس کے ساتھ بھی ارادہ کریں گے جہنم والوں میں سے، امر اللہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، کہ وہ نکال لیں جہنم سے ہر اس شخص کو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فیخرجونہم، تو وہ ان کو نکال لیں گے، فیعرفونہم بآثار السجود، وہ ان کو سجدوں کے آثار سے پہچانیں گے۔ کتنی سخت بات ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کچھ اور برے اعمال کی وجہ سے۔ تو جن جہنم میں جانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، جن کو نکالنا چاہے گا تو پھر ان کو نکال لے گا، اور فرشتوں کو بھیجیں گے، فرشتے ان کو نکالیں گے، اور فرشتے کیسے نکالیں گے؟ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، سجدوں کے نشان کے ساتھ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھتا اور سود بھی کھاتا ہو، ایک شخص نماز بھی پڑھتا اور اپنے تجارت میں حرام حلال کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کا حق مارا ہے، دھوکہ اور فریب دیا ہے، تجارت میں خرابی کی ہے، تو اس کو اس کا جزا بھگتنا ہوگی اور وہ جہنم میں جا کے بھگتے گا، لیکن آخرکار پھر نکال لیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اس پہ بھی بڑے مزے سے پھر کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، جو بھی غلط کام کرو سو کرو، ایک دن تو جہنم سے نکل ہی آئیں گے۔ بھئی وہ ایک دن جب نکلیں گے سو نکلیں گے، لیکن دنیا میں تو ایک دھوپ میں ہم کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتے، چولہے کے اوپر گرمیوں میں کھڑے ہو کے کھانا نہیں بنا سکتے، جی بہت گرمی ہے، تو کہاں یہ کہ اس کانٹوں بری جہنم میں جا پھکے۔ وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ فیخرجون من النار، پھر وہ آگ سے نکل آئیں گے۔ فکل ابن آدم تأکلہ النار، تو سارے کا سارا آدم کا بچہ کھا لے گی اس کو آگ، الا اثر السجود، مگر سجدے کا نشان، وہاں آگ نہیں کھا سکے گی۔ یعنی جس جس جگہ پہ انسان سجدہ کرتا ہے اور وہ گٹے پڑ جاتے ہیں یا نشان پڑ جاتے ہیں، ان نشانوں کو آگ نہیں کھا سکے گی، وہ باقی رہیں گے۔ فیخرجون من النار، ان آگ سے نکلیں گے، قد امتحشوا، کہ وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فیصب علیہم ماء الحیات، ڈالا جائے گا ان پر ماء الحیات، زندگی کا پانی۔ فینبتون، پھر وہ اگنے لگیں گے، کما تنبت الحبۃ، جیسے اگ جاتا ہے ایک دانہ، فی حمیل السیل، یعنی نالے کے کچرے میں، سیل نالا اور حمیل کچرا۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے۔ ویبقى رجل بین الجنۃ والنار، اور بچ جائے گا ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان، یعنی بیچ میں رہ جائے گا، سب کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک شخص بچے گا۔ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ، وہ آخری ہوگا دوزخ والوں میں سے جو جنت میں جائے گا، یعنی جہنم سے نکال کے ان کو دوبارہ زندہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایک ابھی ایسا ہوگا جو بچ گیا ہوگا، جو ابھی آخر میں جائے گا۔ یہ کون ہوگا، کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، وہ منہ کیے ہوئے ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ آگ کی طرف۔ فَيَقُولُ، تو کہے گا یا رب، اے رب، اصرف وجہی عن النار، میرے چہرے کو آگ کی طرف سے پھیر دے۔ فقد قشبنی ریحھا، اس کی بدبو نے مجھے مار ڈالا۔ یعنی جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں، آپ کو پتہ جب گوشت جلتا ہے تو اسمیل بھی ہوتی ہے، یعنی جہنم میں جو کچھ جل رہا ہے اس کی اسمیل نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہوگا، جہنم سے نکل چکا ہوگا، جہنم کے باہر کھڑا ہوگا، جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، لیکن صرف اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور اس چہرے کی وجہ سے جو جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی اسمیل جو ہے جلنے کی اور بدبو، وہ اسے ہلاک کیے جا رہی ہوگی۔ وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، اور اس کی چمک مجھے جلائے جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اس وقت اگر آپ یہاں اندر بیٹھے اور سورج نہیں بھی دیکھ رہے تو سورج کی دھوپ دیکھ کے بعض اوقات آپ کی نگاہیں تھک جاتی ہیں، تو اسی طرح کہ جہنم کی جو شعلے ہیں ان کی جو چمک ہے وہ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ خود سوچیں کہ اگر جہنم کی لپٹ یا جہنم کی چمک اتنی شدید ہے تو خود جہنم کیا ہوگی۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، هل اسیت، کیا تجھے امید ہے، ان فعل ذلک بک ان تسأل غیر ذلک، کہ اگر تیرے ساتھ یہ کر دیا گیا کہ تو اس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگے گا، یعنی اگر تیرے اس سوال کا میں جواب دوں، یعنی تیرا منہ جہنم کی طرف سے ہٹا دوں، تو امید ہے کہ تم اور کچھ نہیں پھر تقاضا کرو گے۔ فیقول اللہ وعزتک، تو بندہ کہے گا نہیں، قسم تیری عزت کی، میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرا منہ جہنم سے پھیر دے۔ فیعطی اللہ ما یشاء من عہد ومیثاق، پھر وہ دے گا اللہ کو جو وہ چاہے گا عہد و میثاق میں سے، یعنی بڑے بڑے وعدے دے گا کہ اللہ اور کچھ نہیں مانگتا میں آپ سے، بس صرف اتنا کر دے میرے ساتھ بھلا۔ فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کا چہرہ آگ سے موڑ دیں گے۔ فاذا اقبل به علی الجنہ، اور موڑ کر جنت کی طرف اس کا چہرہ پھیر دیں گے، یعنی جہنم کو بیک ہو جائے گی اور جنت سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ رأى بہجتها، وہ اس کا حسن اور اس کی رونق دیکھے گا کہ یہ ہے جنت۔ سکت ما شاء اللہ ان یسکت،
چپ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ چپ رہے. ثم قال پھر کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے دروازے تک بس پہنچا دے، یعنی میں اس کا حسن باہر سے دیکھ رہا ہوں، صرف دروازے تک لے جا مجھے. فیقول اللہ له، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے الیس قد آتیت العہود والمواثیق، کہ تو نے وعدے اور میثاق نہیں کیے تھے، پکے پکے وعدے کہ میں اور کچھ نہ مانگوں گا. اللہ تسأل غیر الذی کنت سالتا، کہ اس سوال کے بعد اور تیرا کوئی سوال نہ ہوگا جو تو کر چکا. فیقول یا ربی، کہے گا اے میرے رب، لا اکون اشقا خلقک، میں تیری مخلوق میں سے سب سے بدبخت نہیں ہونا چاہتا. فیقول فما عصیت ان اعطیت ذلک اللہ تسأل غیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ کیا تجھے امید ہے کہ میں اگر تجھے یہ دے دوں تو اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا. فیقول اللہ وعزتک، بندہ وعدہ کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم، لا اسأل غیر ذلک. فیؤتی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، پھر وہ بندہ اپنے رب سے خوب پکے وعدے کرے گا. فیقدمہ الی باب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک جا پہنچائیں گے. فاذا بلغ بابہا، پھر جب وہ شخص دروازے پہ پہنچے گا، فرآ زہرتہا، تو اس کی رونق دیکھے گا، وما فیہا من النضرۃ والسرور، کہ اس کے اندر کتنی رونق اور خوشی ہے. فیسکت ما شاء اللہ یسکت، تو تھوڑی دیر چپ رہے گا جو اللہ چاہے کہ چپ رہے. فیقول، پھر بول اٹھے گا یا رب ادخلنی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. فیقول اللہ تعالی ویحک یا ابن آدم، تیرا ستیہ ناس اے آدم کے بچے، ما اغدرک، تو کتنا وعدہ خلاف ہے. الیس قد آتیت العہد والمیثاق، کیا تو نے یہ عہد و میثاق نہیں کیا تھا، اللہ تسأل غیر الذی اعطیت، کہ تو نہیں مانگے گا اس کے سوا جو تجھے مل گیا یا دے دیا گیا. فیقول یا رب لا تجعلنی اشقا خلقک، کہے گا اے رب مجھے اپنے مخلوق میں سے سب سے بدبخت نہ بنا. فیضحک اللہ عز وجل منہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہنس پڑیں گے. ثم یأذن له فی دخول الجنہ، پھر اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے. فیقول تمنا، پھر فرمائیں گے تمنا کرو، اب کچھ مانگو. فیتمنا، پھر وہ تمنا کرے گا. حتی اذا انقطعت امنیتہ، یہاں تک کہ اس کی تمنائیں جب ختم ہو جائیں گی، قال اللہ عز وجل زد من کذا و کذا، لے لو اور زیادہ لے لو یہ اور یہ. اقبل یذکرہ ربہ، اس کا رب اس کو خود یاد کروائے گا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہو، یہ بھی لے لو. یعنی اب بندے کی تو مانگ بھی اتنی نہیں ہے، یعنی بندہ جو اتنا حریص ہے اس کے حرص سے کہیں بڑھ کے جنت ہوگی. یعنی بندے کو تو اتنا بھی نہیں پتا، جس طرح وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ نہیں پتا کہ کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں. لہذا انسان کی خواہشات لامحدود ہونے کے باوجود محدود ہیں، اور جنت کا حسن اس سے زیادہ لامحدود ہے. لہذا بندہ جو سمجھتا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، وہ سب کچھ مانگ بیٹھے گا، حتیٰ کہ مانگ مانگ کے اس کی تمنائیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اسے مزید بتائیں گے اچھا دیکھو یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی مانگ سکتے ہو. تو وہ کیا کہے گا، حتی اذا انتہت بہ الامانی، یہاں تک کہ جب اس کی سب آرزویں ختم ہو جائیں گی، قال اللہ تعالیٰ لک ذلک ومثلہ معہ، تیرے لیے یہ سب کچھ اور اتنا ہی اور بھی، یعنی جو تو نے مانگا اس سے دگنا تجھے دے رہا ہوں. قال ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری کہتے ہیں ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل لک ذلک وعشرۃ امثالہ، کہ ابو ہریرہ کی روایت میں کیا آتا ہے تیرے لیے اتنا اور اس سے 10 گنا اور، عشرۃ امثال. قال ابو ہریرہ لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قولہ، کہتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اسی بات کو یاد رکھے ہوں، لک ذلک ومثلہ معہ. یعنی ابو سعید خدری کیا کرتے ہیں، ان کو یاد کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس یہی یاد رکھے ہوئے ہوں. قال ابو سعید انی سمعتہ یقول ذلک لک وعشرۃ امثالہ، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی اس میں آپ نے مثلہ نہیں کہا بلکہ عشرۃ امثال کہا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ. اس ساری حدیث سے جو امام بخاری بات لائے وہ یہ کہ جہنم میں سب کچھ انسان کا جل جائے گا سوائے سجدے کے نشان کے، ماتھے پہ یا ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ نماز کی بہرحال فضیلت ہے کہ کچھ تو اس کو بچا لے گی، لیکن نماز پڑھ کے بے فکر نہ ہو جائیں کہ سارے فرض ادا ہو گئے اور کچھ کرنے کا نہیں رہا. بڑا سخت امتحان ہے سامنے.